السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز و مکرم سامعین، ابھی چند بھائیوں کا سوال ہے کہ روزے کی حکمت کیا ہے، اسے بیان کر دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، اولاً ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مختلف اچھے نام ہیں۔ ان میں سے ایک نام حکیم بھی ہے، جو کہ حکمت اور حکم سے ماخوذ ہے، چونکہ حکم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، لہذا اس کے تمام احکام بھی نہایت پرحکمت ہیں۔ تمام احکامات کے پرحکمت ہونے کے باوجود بعض اوقات ہمیں اس کے حکمت کا علم ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس چیز کی حکمت کیا ہے، اور بعض اوقات ہماری عقلیں اس حکمت کو نہیں جان سکتی، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ حکمتوں کا علم ہمیں ہو جاتا ہے اور بہت ساری حکمتیں ہم نہیں جان پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کرتے ہوئے اس کے حکمت کا بھی ذکر فرمایا، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کے اندر اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ روزے کو اللہ تعالیٰ نے تقوی و پرہیزگاری حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اہل علم نے روزے کی مشروعیت کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں، جو سب کے سب تقوی کی عادتیں اور خصلتیں ہیں۔ روزہ دار کو متنبہ کرنے کی غرض سے ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے حکمت یہ ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے شکر کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ روزہ نام ہے کھانا پینا چھوڑ دینے کا، اور کھانا پینا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہذا اس سے کچھ دیر کے لیے رک جانا، اس کی قدر و قیمت، اس کی حیثیت اور ویلیو معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کراتا ہے۔ پھر انسان ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے پر راغب ہوتا ہے اور ادا کرنے کے لیے کوشاں اور تیار ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ روزے سے شہوات پر کنٹرول پایا جاتا ہے، کیونکہ جب انسان پیٹ بھر کھایا ہو، سیر ہو اور اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو اسے شہوت کی تمنا آرزو ہوتی ہے، اور جب بھوکا ہوتا ہے تو خواہشات اور اس کے شہوات سے اجتناب کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جسے نکاح کرنے کی طاقت ہو، استطاعت ہو، اسے نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح نظر کو جھکاتا اور شرمگاہ کو محفوظ رکھتا ہے، اور جسے نکاح کی استطاعت طاقت نہ ہو اس کے لیے روزے کا اہتمام اور انتظام ضروری ہے، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ نمبر 3، روزہ حرام چیزوں سے بچنے کا ایک وسیلہ اور اہم ذریعہ ہے، کیونکہ انسان جب اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے اسے حاصل کرنے کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ دینے پر تیار ہو جاتا ہے تو حرام چیزیں ترک کر دینا، چھوڑ دینا اس پر بالاولیٰ تیار ہو جاتا ہے۔ اس طرح روزہ انسان کے لیے حرام کاموں سے بھی بچنے کا ایک اہم وسیلہ بنتا ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ روزہ انسان کو اس ایمان و یقین پر تیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اس کی نگہبانی و نگرانی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان قدرت و طاقت کے باوجود اپنی خواہشات اور حلال چیزیں
ترک کر دیتا ہے، کیونکہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ پانچویں چیز یہ کہ روزہ فقیروں پر مسکینوں پر شفقت و رحمت اور نرمی کرنے کا ایک اہم وسیلہ ہے، کیونکہ جب انسان کچھ دیر کے لیے بھوکا ہو رہتا ہے تو پھر اسے ان لوگوں کی حالت کا احساس ہوتا ہے جنہیں ہر وقت کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ شخص غربا کی مدد اور ان کے ساتھ شفقت و رحمت اور احسان کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، روزہ شیطان کو غم و غصہ دلانے اور اس کی کمزوری ثابت کرنے کا ایک اہم وسیلہ ہے۔ روزے سے شیطان کے وسوسے بھی کم ہو جاتے ہیں، جس بنا پر گناہ اور معاشی جرائم بھی کم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، دوڑتا ہے، تو روزے کی وجہ سے یہ گردش والی جگہیں تنگ پڑ جاتی ہے، جس سے وہ کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا نفور بھی کم ہو جاتا ہے، اس کا وسوسہ بھی انسانوں پر کم ہو جاتا ہے، اس کا غلبہ بھی کم ہوتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یقیناً کھانے پینے کی وجہ سے خون پیدا ہوتا ہے، اس لیے جب کھایا پیا جائے تو شیطان کی گردش کی جگہوں میں کشادگی اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ خون ہے، اور جب روزہ رکھا جائے تو شیطان کی گردش والی جگہیں تنگ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دل اچھائیاں اور بھلائیاں کرنے پر آمادہ ہوتی ہیں اور برائی کے کام چھوڑ دینے پر انسان آمادہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 25 صفحہ 246۔ اسی طرح 7ویں چیز یہ ہے کہ روزے کے ذریعے مسلمان کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت کے اور اس کے فرما برداری کے کام بجا لانے کا عادی بن جاتا ہے، کیونکہ روزہ دار دوران روزہ زیادہ سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کے کام سر انجام دیتا ہے، لہذا وہ اس کا عادی بن جاتا ہے اور اسے ہمیشہ کرتا ہے۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ روزہ انسان میں دنیاوی خواہشات و لذات سے زہد دوری پیدا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس موجود اجر و ثواب حاصل کرنے کی رغبت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے چیزیں ذکر کی گئیں، یہ روزے کی چند ایک حکمتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب ہم اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار نیک بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تو ہمیں روزوں کی فرضیت کی حکمت کا علم ہوتا ہے کہ یہ حکمت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تقویٰ ہے۔ تقویٰ محرمات یعنی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے، اور تقویٰ کا اطلاق محظورات کو ترک کرنے یعنی جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے ان سے بچنے، اور مامور بھی اشیاء یعنی جن چیزوں کا حکم دیا ہے کرنے پر عمل کرنے پر ہوتا ہے۔ دیکھیے شیخ ابن عثیمین کا فتاوی ارکان اسلام صفحہ نمبر 451، اور اسی طرح اس کے پہلی والی چیزوں کو بھی تفسیر سعدی صفحہ نمبر 116 اور الموسوعۃ الفقہیہ جلد 9 صفحہ 28 پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مصلحت، ان کے نفسوں کی تہذیب اور انہیں بشری کمال تک پہنچانے کے لیے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ روزے میں کھانے پینے وغیرہ جیسی چیزوں سے رکنا ہے، اس سے خواہشات کے برخلاف نفس کی مشق اور پریکٹس ہوتی ہے۔ دوران روزہ ممنوع شہوات پر غلبہ پانے کے لیے تعاون ملتا ہے، اور یہ چیز نفس کو اخلاق فاضلہ یعنی اچھے کیریکٹر اپنانے کے لیے تیار کرتی ہے۔ دیکھیے فتاوی اللجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء جلد 10 صفحہ نمبر 86۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں روزے کے مقصد کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔